فرحات ڈاریوال صاحب پنجابی ادب کی نمائندگی کریں گے اور پروفیسر یحییٰ خالد صاحب ہند کو ادب کے ترجمان کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ حاضرین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، خاص طور پر جو لوگ درمیان میں کھڑے ہیں پلیز آپ اگر بیٹھ جائیں تو ہم سیشن شروع کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس سیشن کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے جو اس سے پچھلے سیشن کا تھا، فرق صرف اصناف کا ہے، یعنی پاکستان کی مادری زبانوں میں اس سے پہلے غیر افسانوی نثری ادب پر بات ہوتی رہی۔ اس سیشن میں انہی مادری زبانوں میں لکھے جانے والے افسانوی ادب یعنی فکشن کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سیشن کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس پاکستان کی بہت سی زبانوں کی نمائندگی کرنے والے ادیب یہاں موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان سب سے ان کی زبان میں لکھی جانے والے فکشن کے بارے میں کم از کم کچھ بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ ایک خوش قسمتی کی بھی بات ہے اور ایک بہت اچھا موقع ہے، خاص طور پر ہم جیسے اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ پاکستان کی دیگر زبانوں کے ادب سے، ان کے لکھنے والوں سے اور اس ادب میں جو رجحانات اس وقت نمایاں ہیں ان سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو میں درخواست کروں گی باری باری تمام ممبرز سے کہ وہ اپنی زبان میں لکھے جانے والے ناول اور افسانے کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کر دیں اور یہ بتا دیں کہ کچھ نمایاں رجحانات کیا ہیں اسلوب کے حوالے سے اور موضوعات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں جناب شوکت حسین شورو کو کہ وہ سندھی ادب کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ناول اور افسانے کی صورتحال کیا ہے، معاصر ناول اور معاصر افسانے کی۔ جناب شوکت حسین شورو صاحب۔ سندھی فکشن میں افسانہ ناول نگاری سے بہت زیادہ آگے ہے مقدار اور معیار کے لحاظ سے۔ افسانے تو سندھی میں بہت زیادہ لکھے گئے ہیں اور معیاری بھی ہیں۔ ابتدا جو ہوئی وہ ترجموں سے ہوئی، لیکن پہلا جو طبعزاد افسانہ لکھا گیا سندھی میں وہ 1914 میں تھا، ہور مکھیے جا۔ ہور وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں سے بغاوت کی تھی۔ یہ پیر پگاڑوں اس دور کے جو تھے اس کے مرید تھے، اسی پس منظر میں یہ کہانی لکھی گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر باقاعدہ سے اوریجنل سندھی شارٹ اسٹوریز کا دور شروع ہوا اور پہلا مجموعہ افسانہ نگاری میں وہ 1923 میں چھپیا، چمڑا پوش جو اکھاڑیوں، چمڑا پوش کی کہانیاں۔ یہ جیٹھمل پرسرام کا پہلا مجموعہ تھا۔ لیکن صحیح طور پر جو حقیقت نگاری کا آغاز ہوا سندھی افسانے میں وہ 1930 سے ہوا، جب امر لال ہنگورانی، نادر بیگ مرزا اور آسانند محمتورا نے حقیقت نگاری کے پیرائے میں کہانیاں لکھیں اور امر لال ہنگورانی کی کہانی ادو عبد الرحمن جو مونولاگ کی ٹیکنک میں لکھی ہوئی تھی کہ شیخ ایاز جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں سندھی کے، انہوں نے اس دور میں افسانے بھی لکھے تھے۔ سفید ویشی کے نام سے ان کا مجموعہ شائع ہوا تھا۔ 47 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو لکھنے والے زیادہ تر سندھی ہندو تھے جو مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے، تو پیچھے ایک بڑا خال پیدا ہو گیا تھا۔ 2-3 سال تک تو اب ادب پر جیسے جمود چھایا رہا، لیکن 50 کے عشرے میں پر اس دور کی جو نئی نسل تھی اس میں جمال ابرو، غلام ربانی، سراج، ابن حیات پنور، انہوں نے لکھنا شروع کیا، لیکن وہ بھی تسلسل ترقی پسند ادب تحریکیاں طبقاتی جدوجہد جو تھی اسی کا تسلسل تھی۔ 1960 میں پھر ایک دوسری نسل آئی جنہوں نے کہانی میں رومانس اور شعری مسائل اس کا ذکر کیا۔
اس کے بعد ادب میں ماڈرنٹی کا بھی دور بھی آیا، جسے جدیدیت کہا جاتا ہے، جس میں آدمی کی سوسائٹی سے بیگانگی، تنہائی اور بے بسی کا اظہار کیا گیا، لیکن وہ علامتی انداز میں یا داخلیت کے انداز میں۔ یہ دور جدیدیت کا بھی 85 تک چلا، اس کے بعد کہانی پھر اپنے واقعاتی رنگ روپ کی طرف لوٹ گئی۔ تو اس وقت لگ بھگ 200 کے قریب افسانہ نگار ہیں جو سندھی میں لکھ رہے ہیں، اور سندھی کہانی جو پرچے ہیں ان میں بھی شائع ہو رہی ہے، مگزنس میں، اور اس کے علاوہ مجموعہ بھی بہت سارے آ رہے ہیں۔ جہاں تک سندھی ناول ہے تو وہ افسانے کے مقابلے میں کم ہی لکھا گیا ہے۔ ویسے آغاز تو سندھی ناول کا بھی ترجموں سے ہوا، لیکن پہلا جو طبعزاد ناول تھا مرزا کلیج بیگ نے لکھا تھا دلارام، اس میں بادشاہ اور شہزادوں کی باتیں تھیں۔ ان حقیقت نگاری پر دوسرا ان کا ناول جو ہے زینت، وہ بہت مقبول ہوا، اور زینت کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس میں ایک سندھی عورت کی ہمت اور اس کی مشکل حالات میں کس طرح اس نے فیس کیا، اسی موضوع پر یہ ناول ہے۔ تو پھر دوسری طبعزاد ناول بھی لکھی گئیں، گلی سندارگانی، گوبند مالی اور رام پنجوانی، اور تقسیم کے بعد پھر محمد عثمان ڈیپلائی کا ناول آیا سانگڑ، اور سانگڑ ناول جو تھا وہ انگریزوں کے خلاف جو حروں کی تحریک تھی اس پر بڑا ایک ضخیم ناول ہے۔ اب 2010 سے 2015 تک سندھی میں کوئی 20 ناول شائع ہوئے ہیں۔ وہ 20 ناول جو ہیں وہ ان میں مختلف موضوعات پر ہیں، ان میں رومانس بھی ہے، اور معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، اور ان میں تجربے بھی کیے گئے ہیں۔ رسول میمن کا ناول ہے نجومی، وہ ملٹی نیریٹو ہے، اس میں مختلف کرداروں کی کہانیاں ہیں۔ حال ہی میں ایک اور ناول آیا ہے ظفر جنیجو کا، اجام و براں، کہ بجھ کے جلنا، اس کا یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ملٹی نیریٹو ہے۔ یہ یونیورسٹی کے جو طالب علم رہنما ہیں یا مختلف تنظیموں کے جو کارکن ہیں وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں، تو ہر کوئی اپنی کہانی بتاتا ہے اس میں ناول میں۔ یہ ملٹی نیریٹو بیانیہ قسم کا یہ ناول یہ بہت پسند کیا گیا ہے سندھی میں، تو اس ناول بھی آ رہے ہیں، لیکن سندھی کا جو ہے افسانہ وہ زیادہ زوروں پر ہے۔ بہت شکریہ جناب شوکت حسین شورو نے ہمیں سندھی ناول اور افسانے کی پوری تاریخ اور اس کے رجحانات سے آگاہ کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ خود بھی سندھی میں کہانیاں لکھتے ہیں، اور ان کی کہانیوں کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور ان کی کہانیوں کا ایک مجموعہ انڈیا سے بھی شائع ہوا ہے، اور ان کے کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں جناب شوکت حسین شورو صاحب کے، اور جی آپ بجا سکتے ہیں تالیاں۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں جناب حمید شاہد کو، جن کا نام اردو فکشن کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں، اگرچہ یہ بہت کلیشے جملہ ہے لیکن ان کے معاملے میں بالکل سچ ہے کہ اردو فکشن ناول ہو یا افسانہ، انہوں نے اس میں اب تب آزمائی کی ہے، کئی مجموعے ان کے افسانوں کے شائع ہو چکے ہیں، ناول شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ فکشن کی تنقید میں انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اور اس حوالے سے بھی کئی تحریریں ان کی سامنے آتی رہی ہیں۔ اردو فکشن پر ان کی گہری نظر ہے، خواہ اس کا تعلق 20ویں صدی کے فکشن سے ہو، ابتدائی دور کے فکشن سے ہو، یا اس کے رجحانات سے ہو۔ تو ہم حمید شاہد سے درخواست کریں گے کہ وہ 4-5 منٹ میں ہمیں اردو ناول اور افسانے کے بارے میں جتنی معلومات دے سکتے ہیں ایک کیپسول میں بند کر کے دے دیں۔ اب صرف افسانے کی اگر بات کریں تو 110 سال تو ہو گئے، اگر ہم پہلا افسانہ 1905 والا مان لیں تو اردو افسانہ جو ہے وہ 110 سال کا ہو گیا۔
تو 110 سال میں اگر میں ہر دہائی کو بھی 10-10 منٹ بھی دیتا جاؤں تو یہ تو اب تک آتے آتے پھر آپ کو اچھا خاصا وقت چاہیے ہوگا. ہمارے ہاں جو افسانہ ایک تو خیال یہ ہے جس کی طرف ہمارے لکھنے والے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے سارا مستعار لیا تھا مغرب سے اور تکنیک ہمارے پاس وہاں سے آئی اور ہم نے لے لیا. اور ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ داستانیں ہمارے پاس تھیں اور ہمارے پاس اپنا بھی ایک روایت موجود تھی اور اس روایت سے بھی ہمارے افسانے نے بہت کچھ حاصل کیا. تو یہ ہے کہ آغاز ہی سے جس وقت ہم کہانی کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور آپ ایک کمپیکٹ جسے افسانہ کہتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہیں تو یہ دونوں چیزیں بہرحال اپنی جگہ پہ کام کر رہی تھیں. اب یہ جو طریقہ کار یہاں چنا گیا ہے ان کے تجزیے کا وہ کوئی اتنا مزے والا نہیں ہے. ناقدوں کے لیے تو یہ بڑے اچھے والے حلوے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ اسے آپ دہائیوں میں تقسیم کر لیں پورے ادب کو اور کہیں جناب فلاں عرصے میں یہ سیاسی روح چونکہ چل رہی تھی تو اس طرح کا افسانہ لکھا گیا اور فلاں اس طرح ہوگا. لیکن اگر ایک عرصے کے بعد دیکھیں ہمارے منشا یاد صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی, جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بچا کیا. تو جو بچ جاتا ہے وہ یقین کیجئے وہ نہ ترقی پسند افسانہ ہوتا ہے, نہ وہ سماجی شعور والا افسانہ ہوتا ہے, نہ وہ آپ کہہ لیجئے نفسیاتی افسانہ ہوتا ہے, نہ وہ رومانی افسانہ ہوتا ہے. وہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ تخلیقی افسانہ ہوتا ہے. اور تخلیقی افسانے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کی معاشرت سے, آپ کے فرد سے, آپ کے اجتماع سے دونوں سطحوں پہ وہ جڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ جو آپ جو لکھ رہے ہوتے ہیں لفظ, وہ لفظ ہر لفظ ایک کہانی ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے ورنہ وہ اکیلا لفظ اگر ہوگا تو وہ لڑک کے جو ٹوکری ہے لغت کی اس میں جا پڑے گا. اگر اسے آپ جملے کے اندر استعمال کریں گے تو وہ کہانی بننا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح کی صورتحال ہو اس طرح کا جو خود بخود سلیقہ جو ہے کہانی وہ سیکھتی چلی جاتی ہے. تو ہماری کہانی نے بھی یہ سارے سلیقے اس سارے عرصے میں سیکھے ہیں اور اس نے اپنے رنگ روپ بدلنا شروع کیے. جب جو زمانہ تھا شروع والا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم مستعار لے رہے تھے کہانی کا ٹرینڈ, لیکن آپ خود پریم چند کی کہانی میں ہی دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بھی احتجاج جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا. آپ اس کے بعد جس وقت ہم آ کے تقسیم کا زمانہ آتا ہے, تقسیم کے زمانے تک آتے آتے ہمارے پاس افسانے کا ایک بڑا سرمایہ موجود تھا جس کے اوپر بات ہو سکتی تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو میں بنیادی طور پہ بہت بڑا کام ہوا ہے افسانے کے حوالے سے, اور اس نے دو طرفہ کام کیا ہے. چونکہ یہ مادری زبانوں کے حوالے سے ہو رہا ہے بات, تو یہ مادری زبان تو اردو میری نہیں تھی اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بھی مادری زبان نہیں ہوگی, لیکن اردو افسانہ لکھنے والے بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جن کے بچوں کی مادری زبان اب اردو ہو گئی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے اور خیر اس کا ایک اچھا اثر بھی ہوا ہے. اس کا اچھا اثر یہ ہوا ہے, میں ابھی نئی دلی میں ایک کانفرنس سے ہو کے آیا ہوں اور وہاں کے جو بولنے والے اردو بولنے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں اس میں اور اپنے ہاں کی زبان لکھنے والوں میں نے ایک تبدیلی محسوس کی ہے, فرق محسوس کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے اپنی زبان کے اندر, اردو کے اندر, وہ لوکل جو زبانیں ہیں ان کے الفاظ کو لے کے اس کا لہجہ, اس کی زبان, اپنے کردار, چونکہ ہم اپنی لوکل سے اٹھاتے ہیں تو ان کا لہجہ بھی ہم اٹھا لیتے ہیں. تو جو سرائکی میں لکھنے والا اردو والا آدمی ہوگا اس کے اندر سرائکی کے الفاظ آئیں گے, جو سندھ میں لکھنے والا ہے اس کے اندر وہ سندھی کے الفاظ آ رہے ہیں, جو پنجاب میں لکھنے والا ہے اس کے اندر پنجابی کے الفاظ آ رہے ہیں. اور ایسا ہمارے ہاں زبان اپنی جو اردو ہے یہ بہت کچھ اخذ کر رہی ہے اور وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ منٹو تک آتے آتے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوتا رہا کہ ایک انہوں نے معاشرے کو کھولنے کی کوشش کی ہے اپنی جگہ پہ. جو ہمارے ہاں ٹیبوز تھے ان کے اوپر اس نے چوٹ لگائی اور اس چوٹ لگانے کے ساتھ ساتھ ایک سلیقہ اس نے سکھایا ہمارے افسانے کو, جو اس سے پہلے ہم طویل تر افسانے لکھ رہے تھے اور بہت ڈیٹیلز میں چلے جاتے تھے. منٹو نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے کیسے اس کو ایک کمپیکٹ کرنا ہے اور کمپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس صورتحال کے ساتھ جوڑ دیا جو بنیادی طور پر وہ ایک چیز دکھانا چاہتا تھا وہ فوری طور پہ ایسے جیسے آپ کی چھاتی پہ کوئی گھونسا مارتا ہے اس طرح اس نے دکھا دیا. ویئر بیدی کے افسانے کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ذرا ڈیٹیلز میں جاتا ہے اور پھر صورتحال کو وہ ریڈیم کرتا ہے. اسی طرح ہی آپ دیکھیے
جو افسانہ پھر اس کے بعد ترقی پسندوں کا آیا اور زور ہوا اس کا اور پورا نعرہ لگا کے اسے لکھنے کی کوشش کی گئی. اس میں بیدی وغیرہ وغیرہ یہ سارے لوگ شامل تھے جن کو باہر بھی نکال دیا گیا تھا, لیکن چونکہ وہ خارج کی طرف زیادہ اس کا رجحان تھا تو ہمارے ہاں لکھنے والوں کا پھر بعد میں جو جدید لکھنے والے تھے جب آئے تو ان کا یہ اصرار تھا کہ نہیں, ہمیں ذرا آدمی کے اندر بھی دیکھنا چاہیے. آپ اجتماع میں فرد کو گم کر رہے ہیں, تو یہ جو فرد جو گم ہو رہا تھا اسے انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اتنے زیادہ انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خوردبین جو تھی وہ اپنے اوپر انہوں نے مرتکز کی اپنے باطن پہ, اور جتنی وہ موٹی ہوتی گئی اتنا ہی اندر سے جو فرد ہے وہ غائب ہوتا چلا گیا. اور وہ بالکل آپ ایسی ہی ہے جیسے بہت سارے نقطے ہوں نا, اگر انہیں آپ پاس پاس رکھیں گے تو وہ تصویر بن جائیں گے, لیکن اگر آپ انہیں بہت زیادہ دور دور کر دیں گے تو وہ تصویر نہیں بنے گی, وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی. علامت کا جو استعمال ہے ہمارے ہاں, یہ جب 60 اور کے دہائی ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ علامتی افسانہ کا ایک پورا رجحان آتا ہے ادھر, پورا زور و شور سے یہ آتا ہے. اگر ترقی پسندوں کے دور تک افسانہ عوام میں مقبول تھا تو یہ علامتی افسانہ لکھنے والوں کے اندر بہت مقبول تھا. ایک دوسرے کے اوپر وہ مضامین بھی لکھتے تھے اور اس کے مطالب بھی وہی ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے. ہمارے عوام کو مشکل ہی سمجھ آنے لگے تھے, لیکن اس میں بہت سارا اچھا کام یہ ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ بہت برا کام بھی کر رہے ہو تو اس میں سے اچھائی نکل آتی ہے. آپ سیلاب آ جائے وہ بہت سارے مٹی اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور بعد میں بچھا دیتا ہے تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ سیلاب آیا تھا علامت کا, لیکن اس نے بہت ساری مٹی کو زرخیز کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو صورتحال ہے, میں چونکہ انہوں نے کہا تھا کیپسول میں بند کرنے کے لیے, تو میں آخری حصے پہ آ جاتا ہوں. تو یہ جو آخری جو آپ کہہ لیں جو 25-30 سال بنتے ہیں, اس میں دونوں صورتیں جو ہیں یعنی علامت کو بھی اور تجرید کو بھی کہانی کے اندر رکھا گیا ہے اور اس کے خارج کو مربوط کر دیا گیا ہے. گویا اب علامتوں کے پیچز نہیں لگائے جاتے کہانی میں جو اب لکھی جا رہی ہے, بلکہ وہ پوری کہانی ان ٹوٹیلٹی علامت بن جاتی ہے کسی بھی صورتحال کی, کسی بھی دکھ کی, کسی بھی کیفیت کی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو افسانہ اب بہت سارے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اسے بہرحال ان ایشوز کے اوپر لکھنا تھا, اس نے لکھا ہے. اس نے عورتوں کے مسائل پہ لکھنا تھا, اس نے لکھا ہے. 9/11 کے بعد کی صورتحال کے اوپر اس نے چونکہ اسے فیس کر رہا تھا, اور آج کا ادیب بہرحال اسی طور پہ زیادہ چوکس ہوتا ہے تو لہٰذا اسے لکھنا تھا, اس نے لکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جتنا پچھلا تجربہ تھا اس کا 100 سال کا, اور ایون داستانوں تک کا اگر دیکھیں تو پیچھے تک ماضی کا جو تجربہ ہمارے پاس تھا زبان کا, اس کی وجہ سے آج کا افسانہ نگار اس قابل ہو گیا ہے کہ افسانے کی کہانی کو پھر سے سلامت کر لے, اس کے اندر ایک گہرائی لے کے آئے, اور پھر یہ ہے کہ اسے عوام میں بھی مقبول کر دے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حمید شاہد صاحب. اگر موقع ہوا تو ہم انشاءاللہ بعد میں آپ سے دوبارہ معاصر افسانے کے رجحانات پر کچھ بات کریں گے. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں پروفیسر حبیب مہانہ صاحب کو, جو سرائکی ادب کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی پہلے کچھ بتائیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں اور ان کی کتابیں جو شائع ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پھر سرائکی افسانے کے بارے میں ہمیں کچھ نمایاں رجحانات جو ہیں ان کا اظہار کریں. تھینک یو میڈم. میرا نام حبیب مہانہ ہے. پیشے کے اعتبار سے میں پروفیسر ہوں انگلش کا, لکھتا سرائکی میں ہوں. میرا ایک ناول آ چکا ہے اللہ لہے سی مونجھا, اس پر اکیڈمی آف لیٹر نے مجھے ایوارڈ بھی دیا اور ملتان یونیورسٹی میں ایم اے میں پڑھایا جا رہا ہے. دوسری کتاب میری سیتلاندے داغ آئی, سرائکی میں افسانے تھے, اور ابھی 2014 میں اس کو اکیڈمی آف لیٹر نے ایوارڈ دیا ہے. اور ابھی میرا انگلش ناول آنے والا ہے, دا ولیج کیفے. جہاں تک سرائکی ادب کی سرائکی فکشن کی بات ہے تو فارسی کا ایک شعر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے تختے پر باندھ کر دریا میں ڈال دیا اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ تمہارے کپڑے گیلے نہ ہوں. ابھی ہمیں سرائکی پڑھائی نہیں جاتی, لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم سرائکی لکھو. دس از آئرنی آف دا نیشن. تو اس کے باوجود بھی کہ ہمیں سرائکی نہیں پڑھائی جا رہی, ہمارے لوگ ناول لکھ رہے ہیں, ہمارے لوگ افسانے لکھ رہے ہیں, ہمارے لوگ سرائکی پڑھ بھی رہے ہیں. سرائکی کا پہلا جو افسانہ تھا وہ 68 میں لکھا گیا, پہلا ناول 48 میں لکھا گیا. اگرچہ
سرائکی زبان 5000 سال پرانی ہے، لیکن ہماری جو فکشن ہے وہ عمر میں چھوٹی ہے، لیکن ہماری جو کہانی ہے اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت گہری ہیں. گہری اس لیے ہے کہ ہمارے پاس جو اپنی قصے کہانی کی جو روایت موجود ہے، دادی ماں سے کہانی سننا، چولہے کے گرد آگ کے گرد بیٹھ کر کہانی سننا، جو ہماری روٹس ہیں کہانی کی وہ بہت گہری ہیں. کربلا کے قصے، اشقیہ قصے، واراں، بہت سارے قصے ہیں جہاں سے ہمارا جو سرائکی رائٹر ہے وہ استفادہ کر رہا ہے. اور ہماری جو سرائکی فکشن ہے اگرچہ عمر میں چھوٹی ہے لیکن اس نے بہت کچھ دکھا دیا. ابھی تک سرائکی زبان میں 24 ناول آ چکے ہیں، اور ناول جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، اور سرائکی افسانے لکھنے والے جو ہیں وہ تقریباً 100 سے بھی زیادہ ہیں. فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بندے کو شاعری اس زبان میں کرنی چاہیے جس زبان میں وہ خواب دیکھتا ہے. آئی وڈ ڈیئر ٹو موڈیفائی اٹ. تو میں کہوں گا کہ انسان کو کہانیاں، فکشن اس زبان میں لکھنی چاہیے جس میں وہ خواب دیکھتا ہے. ایک ٹورسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی کہانی نہیں لکھ سکتا. این امیریکن ٹورسٹ کانٹ رائٹ اے پاورفل ناول اباؤٹ پاکستان اینڈ وائس ورسا. ایک ٹورسٹ جو ہوتا ہے وہ تو ایک گلی میں ایک سفر نامہ لکھ سکتا ہے. کہانی لکھنے کے لیے آپ کو گہرائی چاہیے، آپ کو ان گلیوں میں پیدا ہونا چاہیے، وہاں پر کھیلنا چاہیے، وہاں پر رلنا چاہیے، وہاں پر ہنسنا چاہیے، وہاں پر بڑا ہونا چاہیے، وہاں پر دکھ سہنے چاہیے، وہاں پر شادیوں میں جانا چاہیے، وہاں کے گانے آپ کو آتے ہوں. تو کسی قوم کی سائیکی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں کہ آپ 5 سال میں 10 سال میں اس کو سمجھ لیں اور اس کے بارے میں آپ ایک اچھا ناول یا افسانہ لکھیں. ای ایم فاسٹر ہی از اے گریٹ نیم ان انگلش لٹریچر، اور اس نے پیسیج ٹو انڈیا لکھا تو بہت پاورفل ناول ہے، لیکن اس میں کہیں بھی ہماری سائیکی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ کمی ہے. اس طرح جو جوزف کانراڈ ہے وہ افریقہ کے بارے میں ناول لکھتا ہے، دا ہارٹ آف ڈارکنیس، وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا کہ اکیبے کا ناول تھنگس فال اپارٹ ہے. تو ای ایم فاسٹر کا ناول پیسیج ٹو انڈیا، دو اٹ از اے گریٹ ناول، آپ اس کا مقابلہ ارندھتی کے گاڈ آف اسمال تھنگ سے مقابلہ آپ نہیں کرا سکتے. تو فکشن لکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جڑیں مضبوط ہوں، آپ اس کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے خوابوں کو سمجھیں، اس کے وسوسوں کو سمجھیں. تو سرائکی فکشن جو ہے اس نے بہت کم عرصے میں جوانی تک پہنچ گئی، لیکن اس میں کچھ ایسے فیلڈ ہیں جو ابھی تک تشنہ ہیں. مثلاً ہمارے ہاں تاریخی ناول نہیں ہیں، ہمارے ہاں زیادہ تر نفسیاتی ناول نہیں ہیں، اگرچہ علامتی ناول لکھے گئے. تو یہ جو فکشن ہے یہ اس وقت ہماری پختہ ہوگی تمام زبانوں کی جب یہ ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جائے، ہمیں بیس ملے، کالجوں میں پڑھائی جائے، پھر ہمیں بیس ملے اور ہم یہ قصہ جو ہے یہ آگے چلے گا. سرائکی فکشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سرائکی کو کہتے ہیں کہ یہ دکھ کی زبان ہے، یہ دردوں کی زبان ہے. دکھ کی زبان اس لیے ہے کہ صدیوں سے اس کو لوگ لوٹتے آئے. جو بھی دھاڑیل، جو بھی جنگجو آیا، جہاں سے بھی آیا، وہ اس دھرتی کو لوٹتا ہوا گیا. تو ہمارے لہجے میں، ہماری زبان میں درد ہے، اور اگر کہانی اسی درد والی زبان میں لکھی جائے تو پھر کیا کہنا. کسی نے کہا تھا امریکن افسانے کے بارے میں کہا تھا کہ افسانہ جو ہے وہ امریکہ میں کیوں آیا. تو کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اٹ شوز دا شیلونیس آف امریکن لائف. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسپیریج دیم، پارڈن مائی ایکسپریشن، لیکن یہ سچ ہے کہ جو افسانہ ہوتا ہے اس میں زیادہ جہتیں نہیں ہوتی. تو وہ لوگ ناول لکھتے ہیں جن کی زندگی میں بڑی ڈیپتھ ہو، بڑی گہرائی ہو. روسیوں نے اتنے موٹے موٹے ناول کیوں لکھے؟ کیونکہ ان کی جو زندگی تھی اس میں بڑی ڈیپتھ تھی. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یورپ میں اس طرح ہوا ہے کہ وہاں پر 2-3 مسئلے رہ گئے ہیں، محبت کرنا ہے اور روزی کمانا ہے، بس. I don't want to disparage them. They are great nation. I love them. I love them for their democracy. لیکن وہاں پر بس مسئلے جو ہیں نا زندگی کے، جہتیں جو ہیں، اسپیکٹس جو ہیں، وہ 2-3 بچ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو زندگی بڑی گہری ہے، یہاں تو ہزاروں رشتے ہیں، ہزاروں باتیں ہیں. تو ہم لوگ ہی اچھے ناول لکھ سکتے ہیں. اینڈ آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے ناول جو ہیں وہ تو لیٹن امریکہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، ایشیا سے آ رہے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیپتھ ہے. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر حبیب مہانا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کی کتابوں پر پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے ایوارڈز دیے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو سرائکی پڑھنے کو کوئی موقع ملے یا نہ ملے، لیکن ہماری قوم سرائکی لکھنے والوں کی قدر کرنے میں دیر نہیں لگاتی. تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اپنی ذات سے پھوٹا ہوا ادب تخلیق کرتے ہیں، جب وہ قوم کے سامنے آتا ہے تو قوم بھی اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگاتی. اب میں دعوت دیتی ہوں پروفیسر اسیر منگل صاحب کو. آپ کا تعلق
پشتو ادب سے ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں، اپنی تخلیقات کے بارے میں، اور پھر پشتو افسانے اور ناول کے بارے میں کچھ مختصراً بتائیے کہ کیا اس وقت رجحانات وہاں غالب ہیں، کیا اسلوب ہے اور کن موضوعات پر لکھا جا رہا ہے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پشتو میں نثر بھی لکھتا ہوں اور پوئٹری بھی کرتا ہوں. اب تک میرے تقریباً 18 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب پشتو افسانے کے 100 سال میں اردو میں بھی لکھتا ہوں. 4 کتابیں میری اردو میں بھی آئی ہیں، اور وہ ایم پشتو، ایم فل اور کمپٹیٹیو ایگزام میں وہ شامل ہے. افسانے اور ناول کے بارے میں مختصر پہلے ناول کے بارے میں اور پھر افسانے کے بارے میں اختصار کے ساتھ میں. ناول داستان کا ایک ارتقائی شکل ہے جو دیومالائی کہانیوں کو رد کر کے حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. پشتو میں نثری داستانوں کی بجائے منظوم داستانوں کو اہمیت حاصل ہے، جن میں مقامی رومانی داستانوں آدم خان درخانے، یوسف خان شیربانو، دلے شہی اور موسیٰ خان گل مکے کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. پشتو میں ناول انگریزی سے اردو کے ذریعے آیا، جس کی ابتدا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروج سے ہوتی ہے، جسے میاں حسیب گل کاکا خیل نے نقش نگی کے نام سے ترجمہ کر کے 1905 میں شائع کیا. اس سے پہلے میاں محمد یوسف کاکا خیل نے ڈپٹی نذیر احمد کا ایک اور ناول توبۃ النصوح 1876 میں ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ بعد میں 1957 میں شائع ہوا، جسے نقش نگی کی طرح پذیرائی نہیں ملی. بہرحال اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نقش نگی پشتو کا وہ ناول ہے جس نے پشتونوں میں ناول نویسی کا رجحان پیدا کیا. پشتو کہانی کو نئی جہت 20ویں صدی کے آغاز سے ملی. 1912 میں راحت زاخیلی نے ماہ رخ لکھ کر پشتو میں تبازات ناول کی ابتدا کی. یہ ایک رومانی ناول ہے. ماہ رخ اور شمس النظیر اس کے مرکزی کردار ہے، جو بقول مصنف ایک حقیقی کہانی کو ناول کا جامہ پہنایا گیا ہے. بہرحال یہ ناول نہ صرف فنی اعتبار سے کمزور ہے بلکہ اس کی کہانی بھی ادھوری ہے. 1939 میں نور محمد ترکی نے ایک ناول بے تربیت ازوے کابل مجلے میں قسطوار شائع ہوا ہے، جو کتابی صورت میں دستیاب نہیں. یہ ایک نظریاتی ناول ہے. اکثر ناقدین اسے بھی فنی لحاظ سے کمزور گردانتے ہیں. 1950 میں صاحبزادہ محمد ادریس کا ایک ناول پیغلہ شائع ہوا ہے، جو پہلے 2 ناولوں سے فن و تکنیک کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، جس کے مرکزی کردار ریاض اور نیلوفر ہے. محققین اسے ایک مکمل ناول تصور کرتے ہیں، لیکن فن و تکنیک کے لحاظ سے اس میں کافی خامیاں موجود ہے. اس ناول کو حیران خٹک نے دوشیزہ کے نام سے ترجمہ کر کے اکیڈمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے 1994 میں شائع کیا. بابا غزل امیر حمزہ خان شنواری کا 9 چپے قومی اور سیاسی موضوع پر مبنی ایک اصلاحی ناول ہے. اس طرح میں بہت جو بیچ میں بہت سارے ناولوں کو میں چھوڑتا ہوں، اور اب میں کیونکہ وقت کم ہے افسانے کی طرف آنا چاہتا ہوں. پشتو افسانے میں فنی اور فکری باقاعدگی 1917 سے آتی ہے، جس میں راحت زاخیلی نے کنڈا جی نے کواری بیوہ لکھ کر پشتو افسانے کو آگے بڑھایا اور دیگر افسانہ نگاروں کے لیے بہترین مثال قائم کی. اس کی نہ صرف تقلید کی گئی بلکہ حقیقی معنوں میں راحت زاخیلی پشتو افسانے کے امام بھی ٹھہرے. موصوف نے جس پیرائے میں یہ افسانہ لکھا وہ دلکش بھی تھا اور جدید اسلوب کا حامل بھی. ماسٹر عبدالکریم، نادر خان بزمی، امیر حمزہ خان شنواری، اجمل خٹک، سین بیوے اور میاں آزاد گل نے اسی دور میں نمائندہ افسانے لکھے. امیر حمزہ خان شنواری نے میراتا اور اجمل خٹک نے پشتو پر افسانے لکھ کر اپنے پڑھنے والوں کو ایک نئے موضوع کی طرف متوجہ کیا.
1917 سے 1948 تک پشتو افسانہ نگاری کا رنگ اصلاحی اور رومانوی ہے، جو فن اور تکنیک کے لحاظ سے زیادہ حوصلہ افزا نہیں۔ 1949 میں پشتو افسانے میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی۔ نور محمد ترکی نے دنوی کال خوب لکھ کر پشتو افسانے میں ایک نئی روایت ڈالی۔ پہلی بار ترقی پسند سوچ کو پنپنے کا موقع ملا۔ انہی دنوں الوسی ادبی جرگہ کی سرگرمیوں سے پشتو افسانے کو چار چاند لگ گئے۔ افسانہ نگاروں نے جدید اسلوب کو رواج دیا، جس کے نتیجے میں فنی اور موضوعاتی لحاظ سے نئے رجحانات اور میلانات کو فروغ ملا۔ نور محمد ترکی، میر مہدی شاباچا، قلندر مومن، کبرا مظہری، ہمیش خلیل، طاہر افریدی اور زیتون بانو اس دور کے سرخیل ہے۔ انہوں نے ترقی پسند رجحانات کو رواج دے کر پشتو افسانے کو نئے موضوعات سے مالا مال کیا۔ چونکہ ان میں زیادہ تر افسانہ نگار خدائی خدمتگار تحریک کے سرگرم رکن تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کہانیوں میں اپنے وقت کی ایک صحیح تصویر کشی کی ہے۔ سیاسی و نظریاتی مسائل کے ساتھ ساتھ معاشرتی علمیوں کو بھی اجاگر کیا۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں سور انقلاب آیا۔ 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین نے پاکستان اور ایران میں پناہ حاصل کی۔ اس کے اثرات 1980 کے بعد پشتو افسانے میں ظاہر ہونے لگے۔ اس وقت پختون قوم ایک پرآشوب دور سے گزر رہی تھی، جس کا تسلسل اب بھی قائم ہے۔ جس طرح 1949 کے بعد پشتو افسانے میں ترقی پسند رجحانات داخل ہوئے، اس طرح 20ویں صدی کے آخری 2 عشروں میں پشتو فکشن پر اس انقلاب کی پرچھائیاں پڑی، جس کے نتیجے میں ہونے والے بے پناہ مظالم کی رودادیں پشتو افسانے میں منتقل ہوئی۔ سرحد کے اس پار جہادیوں کے المیے اور اس پار مہاجرت کی درد بھری زندگی نے پشتو افسانے کو کئی شاہکار افسانے دیے۔ پشتو کا کوئی افسانہ نگار ایسا نہیں ملے گا جس نے اس بحران پر کچھ لکھا نہ ہو۔ پشتو ناول اور افسانے کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا دامن جدید رجحانات سے آراستہ و پیراستہ ہے، جو نہ صرف موضوعاتی لحاظ سے توانا ہے بلکہ فنی اعتبار سے اعلیٰ معیار کا ہے۔ اس میں ایک نئے انداز سے پختونوں کے مسائل پر کھل کر بات ہوئی ہے اور جدید اسلوب پر مبنی سیاسی، سماجی، نفسیاتی اور جنسی کہانیوں نے اس کے دامن کو وسعت بخشی ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ اس سمت میں تعلیم یافتہ خواتین افسانہ نگار بھی شامل ہے، جن کے ناول اور افسانوں میں عصری ضرورتوں کے مطابق عورت ذات کے ان گنت مسائل پر بحث ہوئی ہے اور ان المیوں کو اجاگر کیا گیا ہے جہاں مرد افسانہ نگاروں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ پشتو کے ابتدائی ناول اور افسانے اور آج کے ناول اور افسانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر ناول اور ہر افسانہ دوسرے ناول اور افسانے سے تکنیکی اور موضوعاتی لحاظ سے مختلف ہے، جس سے پشتو فکشن کی ارتقائی منازل کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح اردو ناول اور افسانہ بام عروج پر کھڑا نظر آتا ہے، پشتو کہانی ابھی اس مقام پر فائز نہیں ہوئی۔ اس کی مختلف وجوہات ہے اور اس وقت میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود پشتو فکشن جدید عصری تقاضوں کے مطابق مختلف نوع مضامین، رجحانات اور میلانات سے مملو ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر اسیر منگل صاحب۔ پشتو ادب اور فکشن اور خاص طور پر فکشن کے حوالے سے اپنی مختصر مگر جامع گفتگو میں ہمیں بتا رہے تھے کہ موضوعات اور رجحانات کے حوالے سے پشتو فکشن میں کیا کیا باتیں نمایاں رہی ہیں۔ میں اب دعوت دیتی ہوں پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کو، جو ہند کو ادب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا تعارف، مختصر سا تعارف بھی کروائیں تاکہ حاضرین کو معلوم ہو سکے، اور ہند کو فکشن کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحییٰ خالد میرا نام ہے اور پیشے کے لحاظ سے پروفیسر ہوں ریاضی کا، اور چونکہ ریاضی سے گھبرا کے پھر میں ادب کی طرف آ گیا، اور ادب میں بھی ہندکو کو چنا ہے، اردو میں بھی نہیں، اردو کے قریب نہیں گیا ہوں، بہت زیادہ۔ تو ان کو یہ بہت ہم کے بہت قریب کے زمانے سے ہم لکھنا شروع کیا، بعید کے زمانے سے نہیں، کیونکہ ان کو لکھنا یا ان کو پڑھنا یا ان کو
اس کو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، اور میں چونکہ بھاگا ہوا تھا ریاضی سے، لہٰذا میں نے اس طرح توجہ دی، اور دوستوں کو بھی کہا کہ وہ اس اپنی زبان کو لکھیں، اور اس میں افسانے میں بھی یا ہزارے کا تعلق ہے، اس میں پہلا افسانہ بھی میں نے ہی لکھا ہے، اور اس کے بعد میری ایک افسانوں کی کتاب گلیاں تے درنڈے اس میں آ گئی ہے، اور ایک میں نے ابھی ایک 94 افسانے جو لوگوں نے دوستوں نے لکھے تھے ان کے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اور شاعری کی میری 2 کتابیں آ چکی ہیں، اور اب کوشش ہے کہ افسانے کو اور بھی آگے لے کے جاؤں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہند کو برصغیر کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، مگر باوجود یہ قلم و کرتاس کی پذیرائی نہیں حاصل کر سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بولنے والوں کی پسماندگی کے علاوہ یہ زبان کبھی درباروں میں جگہ نہیں پا سکی، جس کی وجہ سے اسے وہ جگہ نہیں مل سکی جس کی یہ اقدار تھی۔ یہ بہت کم عرصے کی بات ہے کہ پشاور اور ہزارہ کے ہندکوانوں نے اس طرف توجہ دی اور اس زبان میں جو ادب سینہ مزینہ چلا آ رہا تھا اسے قلم و کرتاس کا حوالہ دیا۔ چنانچہ پشاور میں روزنامہ انجام اور ایبٹ آباد میں افسروزہ جمہور، روزنامہ شمال اور روزنامہ آج کے ذریعے اس کام کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ ادیبوں اور ہندکوں کے چاہنے والوں نے مختلف ذرائع سے اس کے ادب میں بڑھوتری کی کوششیں کی۔ ایک جانب اس کی کلاسیکی ادب کی کھوج شروع ہوئی اور دوسری طرف اس کے ادب کی موجودہ ملکی اور عالمی ادب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی داغ بیٹ ڈالی گئی۔ کلاسیکی ادب میں اگر ہمارے پاس کچھ تھا تو وہ شاعری کی صورت میں تھا، جس میں چاربیتا، عرفی، گیت، مائیہ، کینچی وغیرہ کی اصناف تھی۔ اس کے علاوہ کہانی تھی جو ہماری دادیاں نانیاں ہمیں رات کو سوتے وقت سنایا کرتی تھی۔ شروع میں جن اخبارات نے اپنے صفحے اس زبان کی مختص کیے ان کو شاعری میں ہی زیادہ مواد ملا، اور جیسا کہ یہ بات یہاں ہے کہ کسی زبان کو ادبی زبان بنانے کے لیے نثر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، چنانچہ ادیبوں نے نثر کی طرف توجہ دی اور ادب میں بہت سی نثری اصناف کا اضافہ نظر آنے لگا۔ شروع میں نثر شاعری کی کتابوں کی ابتدائیوں کی صورت میں نظر آئی، اور آہستہ آہستہ نظر نے ادبی کاموں میں اور افسانوں کی جانب بھی رخ کر لیا۔ کلاسیکی کہانی کو ہزارہ میں جناب پروفیسر بشیر احمد سوز، پروفیسر ملک ناصر داؤد اور ناصر بختیار نے اکٹھا کیا، اور ان کے مجموعے ایک راجہ ایک رانی، پھلانی سٹ اور ہندکو لوک کہانیاں کے عنوان سے چھپ چکی ہیں۔ ہندکو افسانے کو ہم 2 طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ افسانہ نگار ہیں جن کا تعلق ہندکو کے دیہاتی وسیب سے ہے، وہ ان کہانیوں کی بنیاد دیہاتی پس منظر میں کرتے ہیں۔ ان کہانیوں کے کردار وہ ہیں جو ان کو بولنے والے دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کے روزمرہ اٹھنے بیٹھنے اور میل ملاقات اور رہتل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانہ نگار چاہے شہر میں ہی رہائش پذیر ہو گیا ہو، مگر اس کے کردار دیہی وسیب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں تک کہانی کا تعلق ہے تو ان میں تکنیکی لحاظ سے افسانے کے سارے لوازم پوری طرح موجود ہیں، اور کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ افسانہ ہندکو میں کوئی نئی صنف ہے۔ افسانہ نگار چاہے پروفیسر محمد فرید ہو، پروفیسر کے عوان ہو، پروفیسر نارد داؤد ہو، ساجد اکبر یا کوئی دوسرا، اگر وہ اپنی کہانی کو کینوس شہر کا بھی چنتا ہے تو بھی اس کے کردار اسے دیہی رہتل کی طرف آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ افسانے عمدہ افسانہ نگاری کے معیار پر پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ پشاور میں لکھے گئے افسانوں میں شہری زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ محترمہ سریہ آسام اور قدسیہ بانو کے افسانوں کے موضوعات گھریلو زندگی سے چنے گئے ہیں۔ ان افسانوں میں گھریلو چپکلش، عورت کا ایثار، ساس بہو کے جھگڑے، غربت، تقدیر کے چکر، عورت کی مظلومیت اور مرد کی خود غرضی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پڑھی لکھی بچیوں کی شادیاں ان پڑھ مردوں کے سے کر دی جاتی ہیں، اس سے جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ان کے خاص موضوعات ہیں۔ کم جہیز لانا بھی شہر کی عورت کے لیے عذاب کا سبب بنتا ہے، اور اس دکھ کو عورت ہی جان سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے۔ ایسے موضوعات کو بھی
انہوں نے خوبصورتی سے برتا ہے۔ مرد افسانہ نگاروں کے معاشرے نے کی ناموریوں کو عمومی موضوع بنایا ہے۔ محمد جہانگیر اور نوید ظفر جانی کے افسانے اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ کہانیوں میں یہ افسانوی خوبی ہے ہونی چاہیے کہ قاری پہلے فکرے کے سے کہانی کے سیر میں یوں جکڑا جائے کہ کہانی ختم ہونے تک اس کے سیر سے نہ نکل سکے، خود کو کہانی کا ایک کردار سمجھے۔ یہ خوبی ان کو افسانے میں بدرجہ اور تب موجود ہے۔ افسانہ یوں شروع ہوتا ہے کہ قاری پہلے فکرے سے ہی کہانی کے سیر میں جکڑا جاتا ہے اور یہ سیر کہانی کے اختتام تک ساتھ چلتا ہے اور آخری فقرہ اس کی پیاس بجھا جاتا ہے۔ مثلاً گلیاں تے درنڈے کی ایک کہانی شاداں یوں شروع ہوتی ہے، حکیم صاحب دی تھی مار گئی ہے تو جنازہ پیشیوں بعد ہو سی نہ یہ گلی بچوں آواز دی تھی، اور آخری فقرہ ہے کہ میں نکے سکولوں موڑ آئے تو میں اٹھ کے شہادت دے جنازے مونڈا دینے چلا گیا، اس تے جنازے مونڈا کیوں نہ دیندا، وہ تو میرے یار دی مالی تے نالے اشرف دی قبر بھی رائی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہند کو افسانے کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے وہ نئی تھیں، اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ خواتین بھی ہند کو افسانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور بہت سی خواتین ہند کو میں افسانے لکھ رہی ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں جناب وحید ظہیر کو، جو براہوی زبان کے فکشن کے بارے میں اور اپنا بھی تعارف کروائیں پلیز، آپ سے درخواست ہے، اور فکشن کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں لکھتا ہوں، زبانی نہیں بولتا کیونکہ ادھر ادھر کی بولنا پڑتا ہے، تو کوشش کروں گا جو میں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ لوں۔ بیسیکلی افسانہ نگار ہوں، براوی زبان میں 12 کے قریب میری کتابیں ہیں، جن میں 3 اردو کے بھی شامل ہیں۔ تو آپ کو اس تحریر سے اندازہ ہوگا کہ براوی زبان کے لکھنے والے کیا سوچتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، اور افسانے اور ناول کے حوالے سے چونکہ نثر ہے تو نثر سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں آج کل کس قسم کی شاعری ہو رہی ہے۔ جس زبان کے زرعی اقوال ہوں، محاورے نیک فال ہوں، اس کے کردار با کمال ہوں، ان کی زنبیلوں میں آل آوال ہوں، عشق محبت بارے ایک دوسرے سے سوال ہوں، وہیں تو کہانیاں جنم لیتی ہیں، ذوق سخن پیدا ہوتا ہے، رائے حق کی بات ہوتی ہے، ایسے میں تعلق ادب با اعتبار ہوتا ہے، سچ سے لگاؤ جھوٹ سے نفرت و انکار ہوتا ہے۔ براوی ادب پڑھنے اور اس سے تعلق جوڑنے والے یقیناً اس بات کے گواہ ہوں گے کہ زمانہ قدیم سے ماں کی لوری سے پروان چڑھنے والی محبت کی داستانوں نے اس معاشرے میں بھی احساسات و جذبات کی بے مثال ترجمانی کی ہے۔ اس کے باوجود صدیوں سے بلوچ خانہ بدوش قبائل کسی مادر علمی کے بغیر ادب و آداب کی روایات کی ایسی آبیاری کرتے آ رہے ہیں جس پر جس قدر فخر کیا جائے کم ہے۔ براوی قبائلی معاشرے سے جدید ترقی یافتہ معاشرے تک کا سفر اس کی خوبصورت پائیدار اور بامانی کہانیوں کے طفیل جاری ہے، جس کی موجودہ شکل افسانہ و ناول کے طور پر ہم سے متعارف ہوتی ہے۔ براوی جدید اصناف ادب میں افسانے کا آغاز 1955 سے ہوتا ہے۔ میر عبد خان کا افسانہ مسافر پہلی مرتبہ ماہنامہ نوائے بولان نوائے وطن کراچی میں چھپا ہے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں میں نادر قمبرانی، عبدالرحمن کرد، گل بنگلزئی، امیر الملک مینگل، غلام نبی رائی، حیدر اسرت و دیگر شامل ہیں۔ یہ روایتی افسانے معاشرتی نامواریوں کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ اس دور کے افسانہ نگار موپاساں، والٹیئر، شیکسپیئر، کرسن چندر اور منٹوں سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ انہی ادبا کی کاوشوں سے براوی جدید اصناف ادب میں ہونے والا کام نہ صرف زبان کے بولنے اور سمجھنے والوں میں متعارف ہوتا ہے بلکہ براوی زبان کا تعارف دیگر زبانوں کے بولنے والوں سے بھی ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ترقی پسند سوچ کے عامل افسانہ نگاروں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے افسانوں میں بین الاقوامی موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں ڈاکٹر تاج رحسانی، عارف ضیاء، افضل مراد، خدا رحیم خادم، ظفر معراج، میراب گچکی، عابدہ براوی و دیگر شامل ہیں۔ عبدالرحمن کرد، نادر قمبرانی سے لے کر امیر الملک مینگل اور تاج رحسانی تک براوی افسانہ مختلف تجربوں کے بعد نئی روایت کے ساتھ 1980 کے عشرے سے شروع ہوتا ہے۔ اسے تازہ سوچ و فکر کے ساتھ عارف ضیاء، ڈاکٹر نصیر عاقل نئے تجربوں سے آشنا کرتے ہیں۔ 1982 میں ڈاکٹر تاج رحسانی کا پہلا براوی افسانوی مجموعہ انجینہ پل چھپ کر مارکیٹ میں آتا ہے، جس کے ساتھ سال
بعد دریاؤں کے نام سے گل بنگلزی کا پہلا ناول منظر عام پر آتا ہے۔ اس دور کے افسانہ و ناول نگار چیخوف، میکسم گورکی، راجندر سنگھ بیدی، قرۃ العین حیدر و دیگر افسانہ نگار و ناول نگاروں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ علاوازی بین الاقوامی افسانہ نگار و ناول نگاروں کی تخلیقات کے تراجم ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، جس میں اولڈ مین ان دا سی، پرل، ماں، آجی مراد، کاندید، عالمی شاہکار افسانے، شیکسپیئر کے افسانہ، نور محمد ترکی کے کئی ناول اور منٹو اور کرشن چندر کے افسانے و دیگر شامل ہیں۔ براوی تخلیقات اور تراجم کے چھپانے میں براوی اکیڈمی، براوی سوسائٹی نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ سنگت اکیڈمی آف سائنسز اور بلوچی اکیڈمی کے زیر اہتمام بھی براوی زبان میں ہونے والے تراجم کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بعض افسانہ و ناول نگار ذاتی حیثیت میں بعض کتابیں شائع کر چکے ہیں۔ براوی افسانہ و ناول تکنیک اور اسلوب کے لحاظ سے اب روایتی انداز سے نکل چکے ہیں، ان کے موضوعات میں بھی جدت آ گئی ہے۔ ڈاکٹر سرور پیکانی کا ایٹم نہ ضراب، ایٹمی دھماکے کے حوالے سے اس کا ایٹم نہ ضراب، نصیر عاقل کا آزادی نہ کسر، یہ آپ کے جب افغان وار ہوتی ہے اس وقت یہ ناول لکھا جاتا ہے۔ اور محترمہ نیلم ممل کا خون با، یہ اپنے قبائلی معاشرے میں کشت و خون کے حوالے سے، یہ وہ ناول ہیں جن کا تعلق براہ راست بلوچستان کے سیاسی سماجی حالات سے ہے۔ غنی شہزاد، نادر شاوانی، شاہین بارانزی اور بہت سارے دیگر نوجوان جو اس وقت افسانے اور ناول لکھ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں براوی زبان میں سندھی، اردو، انگریزی اور پشتو زبانوں میں لکھے گئے افسانوں کے تراجم بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں براوی کے بھی کئی افسانے جو سندھی، بلوچی، پشتو و اردو و دیگر زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے ہیں اور ادبیات میں بھی کافی چھپے ہیں۔ براوی روزنامہ تلار کوئٹہ، افروزہ تلار، نوشکی، ماہنامہ مہر، استار اور 15 روزہ پرو بھی نئے افسانہ نگاروں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اکیڈمک لحاظ سے پاکستان کی دیگر زبانوں کی طرح براوی میں افسانے اور ناول پر حوصلہ افزا کام ہو رہا ہے، البتہ کتابوں کی ترسیل اور علمی ماحول کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل میں علم و ادب سے لگاؤ اور دوستی کا چسکا پھیکا پڑ رہا ہے۔ اگر شعور و آگہی سے نئی نسل کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے علمی و ادبی ماحول کو پروان چڑھانا ہوگا۔ لوک ورثے کی اس کاوش کے یقیناً مثبت نتائج نکلیں گے اور علم و ادب کے یہ پروردہ وہ زبانوں کی نعمت سے مالا مال اس خطے کو انسانی اقدار کے استحکام کے لیے نئی سمت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کا باعث بنیں گے، وگرنہ ہم اس طرح بریکنگ نیوز کی الغار میں پورس کے آتیوں میں کچلے جانے کی تاریخ کا نیا باب رقم کرنے کا باعث بنیں گے۔ جن معاشروں میں تخلیق، تحقیق و تعمیر کا عمل ماند پڑ جائے، وہاں اسمبلیوں میں ایان علی کا چرچا ہوگا، تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ علمی سرگرمیوں سے نکل کر اسلحہ چلانے کی تربیت میں مصروف ہوں گے، فیس بک پر فتنہ بازیوں اور نئے نئے فتنوں پر لائک اور ڈس لائک جیسے گمراہی کا معاملہ چل پڑے گا، تقاریر شیطانی سرچ انجن کا کام کریں گی۔ لہٰذا زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی ثقافت، کہانیوں کو زندہ رکھنا ہوگا، جس کا مقصد زندگی کے مثبت و منفی کرداروں کے بیچ عشق و محبت سے آشنائی کے روحانی ذائقوں کو عام کرنا ہے۔ تاریخ میں جسے لازوال قوموں کی میراث سمجھا جاتا ہے، براوی ادب عشق و محبت، سائنس و حکمت، اخلاق و جرت کے کردار تخلیق کر رہا ہے تاکہ زبان کے پڑھنے والے اس کے روحانی ذائقے سے محظوظ ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ وحید ظہیر صاحب، آپ نے اپنے مضمون کا آغاز جو اردو میں تھا جس خوبصورت اسلوب میں کیا، اسے سن کر جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کی براوی نثر بھی پڑھیں۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں میر تنہا یوسفی صاحب، جو پنجابی زبان کے فکشن رائٹر ہیں۔ پنجابی میں ان کے افسانوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان کے 5 ناول پنجابی زبان میں شائع ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ اردو میں بھی لکھتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ مختصراً، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، پنجابی فکشن کے معاصر رجحانات کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے، اگر ہم صرف معاصر ادب تک محدود رہیں تو شاید آسانی سے یہ بات مکمل ہو سکے۔ بہت شکریہ جی۔ خواتین و حضرات، آپ کے پیشنس کا بہت شکریہ، بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے۔ خیال تو یہ تھا کہ ناول کی تاریخ پہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی جاتی، لیکن وقت بہت کم ہے۔ مختصراً عرض کروں تو تقسیم ہند کے وقت سے پہلے ناول مذہبی اور معاشرتی جو تعلیم تھی اس کی ترویج کے لیے استعمال ہوتا رہا، پنجابی ناول۔
اس میں تقریباً سارے کے سارے جو ناول نگار تھے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ میراں بخش منہاس ایک پہلا شخص ہے جس نے مسلمانوں کی طرف سے پہلا پنجابی ناول لکھا۔ جوشوا فضل الدین عیسائی تھے، پادری تھے، انہوں نے بھی سماج سدھار اور معاشرتی ناولوں پر بہت کام کیا۔ ان کی کہانیاں، ان کے ڈرامے اور دوسری نسلی تحریریں، ان کا مرکز یہی تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ادھر بہت لمبا سناٹا رہا، 1947 سے لے کے 60 تک۔ 60 میں آ کر ایک ناول چھپتا ہے، پھر 61 میں 2 ناول آتے ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جو ٹرین ہے یہ انجن کے زور سے تھوڑا چل پڑتی ہے، لوگ بیچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہانی بھی لکھی جاتی ہے، ناول بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک بات جو بہت ان سب میں مشترک ہے تمام ناولوں میں، کہ اکثریت میں کسی نہ کسی جگہ پہ ناول کی ابتدائیے میں یا کہیں درمیان میں تقسیم ہند کے وقت پنجاب کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ جو 15-20 لاکھ آدمی مر گئے، 15-20 لاکھ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، کوئی 10-15 لاکھ جو ہیں وہ زخمی ہو کے اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور مر گئے، وہ خواتین جن کی بے حرمتی ہوئی، وہ بچیاں جو اغوا ہو گئیں دونوں طرف، تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سایہ جو ہے وہ آپ کو ان ناولوں میں کسی نہ کسی جگہ پہ، چاہے ایک فقرے کی شکل میں، چاہے پورے چیپٹر کی شکل میں، یا پوری کی پوری کہانی کی شکل میں آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ بیچ میں آ کے علامتی کہانی کے جس وقت زور پڑا تو یورپ اور اردو سے، یورپ کی زبانوں اور اردو کے اثر سے متاثر ہو کر کہانی جو ہے وہ تھوڑی علامتی سائٹ پر بھی چلی گئی، اور بہت اچھی علامتیں جو ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں تک بات پہنچانے کی، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہماری جو مادری زبانیں ہیں ان زبانوں میں علامت کا کیا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اصل میں ناول میں آپ کہانی تو سناتے ہیں، لیکن اس کہانی کو اگر آپ اپنے معاشرے پہ منطبق نہیں کرتے تو آپ کی کہانی ضائع چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک تاریخی ریکارڈ تو ہو سکتا ہے، ناول نہیں ہو سکتا۔ ناول میں نئی بات ہونی چاہیے، نئی بات جو ہے اس کو ڈھونڈنا اور اس کو پھر اچھے پیرائے میں اپنی مادری زبان میں پیش کرنا، یہ کام ہے آپ کا، یہ کام ہے ناول نگار کا۔ اب آج کا جو ناول نگار ہے جو اس وقت لکھ رہے ہیں، اس کے سامنے معاشرتی جو برائیاں ہیں، جن میں کرپشن شامل ہے، جس میں جرائم شامل ہیں، جس میں ناانصافی شامل ہے، تو پنجابی ناول نگار جو ہیں وہ ان سے بالکل بے خبر نہیں ہیں، بلکہ جو افسانہ نگار ہیں وہ تک اس موضوعات کو باقاعدہ طور پر ان کو چھو رہے ہیں اور ان پر لکھ رہے ہیں۔ جہاں تک تراجم کا تعلق ہے، تراجم بھی ہو رہے ہیں پنجابی میں، مطلب وہ ناولوں کی شکل میں۔ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اسپینش اور میکسیکن کہانیوں کے ترجمے لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے پنجابی زبان کو رچ کرنے کا، کیونکہ زبان بنیادی طور پر آپ کے خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میکسیکن نہیں پڑھ سکتے یا اسپینش نہیں پڑھ سکے، تو ایک شخص جو کہ ان زبانوں کو جانتا ہے اور وہ پھر اردو بھی جانتا ہے، تو وہ آپ تک، یا پنجابی جانتا ہے یا ہند کو یا سرائکی جانتا ہے، تو وہ آپ تک اگر پہنچا رہا ہے تو آپ تک علم جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے ناولوں میں جیسے کہ ابھی نجیبہ نے کہا کہ ہمارے موضوع کیا ہیں، تو وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کے موضوع جو ہیں وہ آج کی معاشرتی برائیاں ہیں۔ بہت سے ناول جو ہیں مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ناسٹالجیا کے شکار ہیں، تو وہ اپنی کہانی کا جو ابتدا کرتے ہیں وہ اپنے گاؤں سے کرتے ہیں، تو پھر گاؤں کا پورا ماحول جو ہے آپ کو پنجاب کے تمام جو دیہات ہیں وہاں پہ کیا چلتا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کو شروع میں ملتا ہے۔ پھر کہانی آہستہ آہستہ شہر میں آتی ہے، شہر میں آ کے کردار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، کہیں ترقی پسند ہو جاتا ہے، کہیں کمیونسٹ ہو جاتا ہے، کہیں وہ دائیں ہاتھ پہ چلا جاتا ہے، کبھی بائیں بازو پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہانیاں جو ہیں ان کی یہ جو ناول ہیں ان کی کہانیاں جو ہیں وہ بہت کمپلیکس بھی ہیں اور سادہ بھی ہیں اگر سمجھی جائیں، لیکن اصل بات وہی ہے آپ کو اپنی زبان میں کام کرتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔
اور اب میں درخواست کروں گی جناب شیراز طاہر صاحب سے کہ وہ خود انہوں نے جو پوٹھوہاری زبان میں ادب تخلیق کیا ہے، افسانے اور ناول لکھے ہیں، اس کا تعارف کروا دیں تاکہ ہم مختصر وقت میں ان کے ناولوں کے ذریعے اور ان کے ادب کے ذریعے سمجھ سکیں کہ پوٹھوہاری میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ پوٹھوہاری پر بات کرتے ہوئے بہت سا خوف آتا ہے اور ندامت بھی آتی ہے کہ پوٹھوہاری ادب کی تاریخ اور اس کی عمر اتنی مختصر ہے اور چھوٹی ہے کہ میری شاید تقریر بھی اتنی چھوٹی ہو جائے۔ 1947 سے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسی کے ساتھ ہی ریڈیو 1950 میں نشریات علاقائی طور پر جاری ہوئیں اور 1964 میں پی ٹی وی نے یہاں کی لوکل زبانوں میں ڈرامے وغیرہ نشر کرنے شروع کیے۔ تو ان کے جو اسکرپٹ تھے، نثر تھی، وہ یا تو ریڈیو کے فنکاروں کے زبان سے نکلے لفظوں نے ہوا میں اڑا دیے، یا پھر جو اسکرپٹ لکھے گئے ڈراموں کے وہ انہی نے، ان کے جو اداکار تھے، پروڈیوسر تھے، انہوں کے پیٹوں نے ہضم کر لیے۔ ہمارے پاس ان کا کوئی ورقہ آج تک دستیاب نہیں ہے۔ 1990 کی دہائی میں یو کے سے علی عدالت، جو ہماری میر پور پٹی اور پہاڑی کے رائٹر تھے، انہوں نے سن 1995-96 میں ایک کتاب مرتب کی، بلکہ انہوں نے تخلیق کی، ایک افسانوی مجموعہ لے کر آئے جس کا نام تھا پونچھ کا سرمد۔ اس میں ان کے وہی پرانے بچپن کے زمانے کے جو باتیں تھیں، جو واقعات تھے، انہوں نے اس کو افسانوں کی شکل میں پیش کیا، اور کچھ جو کشمیر کاز پر جو ان کی جدوجہد تھی اس کو افسانوں کے راہ سے ان میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان کا دوسرا مجموعہ تارانی اگ اسی پیٹرن میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کا تیسرا ناول 2005-06 میں میلا آسمان کے نام سے منظر عام پر آیا۔ یہ ناول بھی وہاں کے رہنے والے لوگوں، جو ایشیائی لوگ ہیں، پاکستان ہندوستان سے وہاں جاتے ہیں تو وہاں غلط راستوں پر پڑتے ہیں، کام نہیں کرتے، ڈرگ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کے پس منظر میں لکھی ہوئی ایک کہانی تھی۔ اسی طرح وہیں سے ایک لہر اٹھی اور انہوں نے کہا کہ پوٹھوہاری میں مزید کام کرنا چاہیے اور پاکستان سے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ 2002 میں ایک انتخاب شائع ہوا افسانوں کا، جس میں پاکستان کے بہت سارے افسانہ نگار شامل تھے، تو وہ مجموعہ تارا تارا لوگ کے نام سے منظر عام پر آیا، اور یہیں سے پوٹھوہاری افسانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں، صرف ایک ضروری اعلان کرنا چاہتی ہوں آپ کی قطع کلامی کی معذرت، کہ ایک بچی ماہنور باہر ملی ہے جو باہر موجود ہے ڈیسک پر۔ اگر اس کے والدین یہاں موجود ہوں تو وہ میوزیم کے باہر وہ موجود ہے، تو اس کو وصول کر لیں، بچی پریشان ہے، ماہنور اس کا نام ہے، معاف کیجیے۔ تو تارا تارا لوگ اپنے بارے میں پلیز تو اپنے بارے سے میں تو 1970 سے افسانہ نگاری کر رہا ہوں، اردو میں کرتا تھا۔ 2002 سے ہم نے پوٹھوہاری کاز کی طرف کام کرنا شروع کیا، اپنی زبان کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں میں تھا، آل عمران تھا اور کچھ دوست تھے۔ تو میرا پہلا مجموعہ جو پوٹھوہاری میں آیا وہ گلوجے کے نام سے آیا۔ گلوجے کے ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ پرانے زمانے میں جو خانہ بدوش عورتیں تھیں وہ کھلونے لایا کرتی تھیں، جو ٹوکری میں ڈال کر، مٹی کے کھلونے ہوا کرتے تھے۔ جو گلوجا تھا وہ بانسری کی نما کا ایک مٹی کا بنا ہوا بانسری نما کھلونا تھا، اس کو بچے منہ سے لگا کر سیٹی لگایا کرتے تھے۔ تو میں نے اس کی اصطلاح میں، اور ویسے پوٹھوہاری اصطلاح میں، گلوجے ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا کردار پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے، ان کے منہ میں کسی اور کی زبان ہوتی ہے تب وہ بولتے ہیں، اپنا اظہار خود نہیں کر سکتے۔ تو میں نے معاشرے کے ان پچھڑے لوگوں کو
اور ان خاموش لوگوں کو اس طرح راغب کیا کہ آپ چپ نہ رہیں، آپ اپنے اندر جو محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار بھی کر سکیں۔ تو اس کے بعد میرا ابھی نئی کتاب آئی ہے کوکلے کے نام سے، تو اس میں بھی میں نے اس کا ٹائٹل بھی اسی طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں جو ہم کوکلے کھیلتے تھے، جو کوکلے چھپاتے تھے، لڑکیوں بیٹھتی تھیں، لڑکے بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے کوڑا ڈالتے تھے، اور ان کو پیچھے دیکھنے کی کنڈیشن نہیں تھی، شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ پیچھے نہ دیکھیں، تو اس طرح جو پیچھے دیکھتا تھا اس کو وہ کوڑے پڑتے تھے، اور وہ لڑکی یا لڑکا بھاگتا بھاگتا پھر اپنی سیٹ پر آتا تھا جب تک کوڑے کھاتا تھا۔ ہم نے آج تک عورت کو پیچھے دیکھنے کا حق نہیں دیا، جو دیکھتی ہے اس کو وہی کوڑا اور وہی مار پڑتی ہے، ہم اس کو وہ شعور عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس طرح سے بہت شکریہ جناب۔ یہ دیکھیے کہ ہماری علاقائی زبانوں کے ادب میں جو نئے تلازمات اور علامات داخل ہو رہی ہیں وہ کس طرح ہماری زمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دونوں باتیں جو آپ نے کہیں، بہت ہی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس ادب میں حقیقی طور پر لسانی اعتبار سے بھی اور علامتی اعتبار سے بھی ایک نئی وسعت اور گہرائی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اب آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرحاد ڈاریوال صاحب، جو پنجابی ادب کے ترجمانی کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن چونکہ پنجابی ادب پر پہلے بات ہو چکی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ خود اپنی تخلیقات کے بارے میں بتائیں، فکشن سے ان کا کیسا تعلق رہا اور ان کی کیا کیا چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ مختصراً ہمارے آخری مقرر ہیں آج کے۔ میرا مکمل نام جو ہے وہ خالد فرحاد داریوال ہے۔ میرے پنجابی افسانوں کی ایک کتاب وٹاندرا کے نام سے 2007 میں سچیت پبلیکیشن لاہور کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اسے پاکستان رائٹرز گلڈ ایوارڈ اور مسعود کھدرپوش ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ میرے بیشتر افسانے جو ہیں وہ انگریزی، ہندی، اردو اور سندھی میں ترجمہ ہو چکے ہیں، اور یہی میری کتاب جو ہے وہ پٹیالہ بھارت سے گرمکھی سکرپٹ میں بھی شائع ہوئی ہے 2013 میں۔ پنجابی جو ہے وہ 2 سکرپٹس میں لکھی جاتی ہے، ہمارے ہاں فارسی لپی میں ہم پنجابی لکھتے ہیں اور بھارت میں جو ہے وہ گرمکھی لپی میں پنجابی لکھی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان جو اب کہانی لکھ رہے ہیں وہ دونوں سکرپٹ جانتے ہیں، اور ان کی تخلیقات سرحد سے پار پنجابی پڑھنے والوں تک گرمکھی سکرپٹ میں چھپ کر پہنچ رہی ہیں، اور ان کی بہت سی تخلیقات جو ہے وہ میرے جیسے نوجوان ادیب جو ہیں وہ ادھر فارسی لپی میں شائع کروا رہے ہیں۔ تو میری کہانیاں جو ہیں ان میں زیادہ تر مونولاگ کی تکنیک میں کہانی لکھتا ہوں، اور اپنی کہانی جو ہے وہ میں عورت کی طرف سے، میری اکثر کہانیاں جو ہیں وہ میں ایک عورت کا کردار نبھاتے ہوئے میں کے سیغے میں کہانیاں لکھتا ہوں۔ میری ایک بہت ہی مشہور کہانی گھر ہے جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ ایک بوڑھی عورت کا مونولاگ ہے جو اپنے اختیارات سے جو ہے معزول کر دی گئی ہے، اور گھر میں بیٹھی اپنے بیٹے کے بچے کھلاتی رہتی ہے، اور اس کی بیٹی جو اس گھر میں کبھی رہتی تھی، جو اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی، وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی ہے، اور اب بہو آ گئی ہے تو وہ گھر جو ہے وہ اب بہو کے قبضے میں ہے۔ تو وہ سارا اس طرح سے وہ سوال اٹھاتی ہے کہ عورت کا اصل گھر کون سا ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہے اس گھر میں تو اس نے رہنا نہیں ہے، اور جہاں وہ جا رہی ہے اس گھر سے طلاق کے صرف 3 بول عمر کے کسی بھی حصے میں اس کو بے دخل کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا اصلی گھر کیا ہے، بہت بہت اور شکریہ کون سا جناب خالد فرحاد صاحب۔ خواتین و حضرات، میں اپنے تمام مہمان مقررین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے اپنی زبانوں کے ادب کے بارے میں مختصر ترین وقت میں بہت مفید معلومات فراہم کی۔ آپ سب کے صبر و تحمل کا بھی شکریہ۔ چونکہ اگلا پروگرام شروع ہونے والا ہے اور وقت ہو چکا ہے، میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمان مقررین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔